अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो इन केस अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज लिखकर शेयर कर सकते हैं। हम अक्सर जब भी कहीं पर ट्रैवल करते हैं, चाहे हमने एक दिन के लिए जाना हो या फिर लेट्स से कि हमारा वीकेंड स्केप है, दोनों सूरत हाल में हम एक ऐसी जगह प्रेफर करेंगे जिसका दाम भी मुनासिब हो और हमारे फाइनेंस भी ईजी हो जाए। तो उस सूरत हाल में हमारे पास आ जाकर एक ही ऑप्शन आता है, दैट इज़ एयरबीएनबी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जिस जगह पर रहने के लिए जाते हैं, वी हैव नो आइडिया कि वहाँ पर कौन और क्या हमारा इंतज़ार कर रहा है। आज के हमारे इस एपिसोड में भी मार्गला हिल से जुड़े एक एयरबीएनबी की स्टोरी है कि जहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल सिचुएशंस को विटनेस किया गया था कि जो विटनेस करने वाले चाहकर भी नहीं भूल सकते। वो कौन लोग थे, उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब जानने के लिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स, अपनी चाय और स्नैक्स रेडी रखिए और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। सारा और अमार की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स में तब शाम का वक्त था और सूरज ढल रहा था। गाड़ी ऊंची नीची तंग गलियों से गुजरते हुए अपने एयरबीएनबी की तरफ रवाना थी। उनका सफ़र काफ़ी लंबा और थका देने वाला था, मगर दोनों को ये उम्मीद थी कि एक आरामदेह जगह पहाड़ों में उनका इंतज़ार कर रही है। इस वीकेंड स्केप का मशवरा देने वाला भी अमार था। लाहौर की रोज़मर्रा ज़िंदगी की भाग दौड़ से चंद दिन दूर गुजारना सारा और अमार दोनों की ही पसंद थी। लेकिन वो क्या जानते थे कि हर बार का बनाया गया प्लान खुशगवार साबित नहीं होता। सारा जो एक्साइटेड थी, मगर सफ़र की थकन उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही थी और जीपीएस से बार बार रास्ते को नाप रही थी। वो रास्ता जो उन दोनों मियाँ बीवी को इस्लामाबाद के एक पुरसकून इलाके में ले जा रहा था। आखिरकार दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जिस घर में उनकी वक्ती रिहाइश थी वो गली के किनारे पर था। 1-2 मंजिला पुरानी इमारत जिसमें बेलें चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये घर वैसा ही था जैसा तसव्वुर किया था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तासुर था, जैसे वक्त यहाँ बहुत भारी चल रहा हो। सारा ने शीशे के अंदर झांक कर देखा जब दोनों ड्राइववे में रुके हुए थे। दोनों एक दूसरे से मुत्तफिक थे कि शायद यही जगह है। सारा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के आसार अब भी जिंदा थे। वो अपना सामान उठाए गाड़ी से निकलकर घर की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही वो दोनों दरवाज़ा खटखटाने लगे, दरवाज़ा खुला और सामने एक औरत नजर आई। एक ऐसी औरत जो अपने लेट 30s में थी। उसका चेहरा रोशन था और उसकी मुस्कुराहट काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था उसके चेहरे पर, जैसे उसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। दोनों को खुशामदीद करते हुए उस औरत ने अपना तारुफ करवाया, जिसका नाम मारिया था। मारिया उस घर की लैंडलॉर्ड थी और वो एक सिंगल मदर थी। बकौल उसके कि उस घर में सिर्फ मारिया और उसका बेटा रहता है, और क्योंकि मारिया एक सिंगल मदर है तो उसने कभी किसी पर डिपेंड नहीं किया, बल्कि अपने बलबूते पर एयरबीएनबी के थ्रू उसने अपना बिजनेस और कमाई जारी रखी। दूसरी तरफ अमार और सारा दोनों ही थके हुए थे। उन्हें बस किसी तरह उस औरत से जान छुड़ाकर सोने की तैयारी करनी थी, लेकिन वो औरत अपनी बड़ाई बयान करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही थी। उसी दौरान सारा की नज़र घर में पड़े खिलौनों की तरफ पड़ी जो कि शेल्फ में लगे हुए थे, जबकि उन दोनों ने लिस्टिंग में बच्चों का जिक्र कहीं नहीं देखा था। मारिया नोट कर रही थी कि सारा उन्हीं खिलौनों की तरफ देख रही है, जिस पे फ़ौरन उसने सारा को मुखातिब किया और उससे कहा कि बिल्कुल ये जगह आपको यकीनन एक डे केयर जैसी लग रही होगी। और यही कहकर मारिया हंस पड़ी। इसके बाद फिर से मारिया अपनी बड़ाई बयान करने लगी कि क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ और सिर्फ मेरा बेटा यहाँ पर रहता है और साथ ही साथ मुझे अपना बिजनेस भी मैनेज करना होता है, तो इस सब के दौरान उसे पालना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन सारा अब भी उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी, क्योंकि जब सारा और अमार ने मार्गला हिल्स में वो एयरबीएनबी बुक किया था तो वहाँ पर बच्चों का किसी किस्म का जिक्र नहीं था, वरना वो लैंडलॉर्ड के जिनके बच्चे हुआ करते हैं घर में, चाहे वो
اس فلور سے الگ ہی کیوں نہ ہو جس پر کلائنٹس نے آ کر رہنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ اپنی لسٹنگ میں بچوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ ماریا کے جواب میں عمار نے ادب سے مسکراتے ہوئے اس کی کام کی تعریف کی اور اس کے شعبے کو بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے ماریا کی مسکراہٹ اس دوران اور بڑھ گئی۔ ایک کمپلیٹ انٹروڈکشن کے بعد ماریا آخر کار اوپر والے فلور میں چلی گئی تو سارا نے گہرا سانس لیا کہ جیسے اس کے اندر کی تمام بے چینی ایک ہی بار میں باہر نکل رہی ہو۔ دونوں نے سامان کھول کر رکھ دیا، ایک مناسب سا ڈنر کیا، جس کے بعد وہ دونوں بیڈ پر لیٹ گئے۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد عمار نے ماریا سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کل پورا دن سو سکتا ہوں، کیونکہ آج میں نے بے حد ڈرائیو کی ہے اور میں کافی تھکا ہوا ہوں۔ اس کے بعد جب کمرے کی لائٹس آف ہوئیں اور کمرے میں اندھیرا ہوا، نہ جانے کیوں مگر سارا کو اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی سفر کے دوران۔ یہ اور بات تھی کہ سارا نے ڈرائیو بالکل بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ تھا اس رات میں اس گھر میں جو اس کو سونے نہیں دے رہا تھا، کہ جیسے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس فلور پر اب ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ بے چینی کیا تھی؟ رات پوری خاموشی میں گزر رہی تھی۔ سارا بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، لیکن اس کے خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ گھر میں کچھ عجیب سی انرجی تھی جو سارا اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا کہ سارا کو آخر کار نیند آ ہی گئی، مگر نیند آنے کے باوجود اس کے خواب بہت عجیب اور پریشان کن تھے، جس کی وجہ سے فجر سے کچھ ٹائم پہلے اسے کچھ محسوس ہوا اور اس کی نیند ٹوٹنے لگ گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ یہ اس کے خواب کا حصہ تھا، مگر ساتھ ہی اسے بیڈ کے کونے پر ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور نیند کی دھندلاہٹ سے نکلنا شروع کیا، لیکن جب اس کے حواس مکمل ہونے لگے اسے احساس ہوا کہ کچھ صحیح نہیں تھا۔ بیڈ دوبارہ ہلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بیڈ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سارا نے گھبراہٹ میں اپنی آنکھیں کھولی۔ اندھیرے میں اسے ایک چھوٹے سے انسان کی شکل بیڈ پر چڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ اس لمحے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، نہ بول سکتی تھی نہ ہل سکتی تھی، جب تک وہ شخص اس کے بالکل قریب نہیں آ گیا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا، ایک چھوٹا لڑکا جس کا چہرہ بالکل سست اور بیمار محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں۔ وہ بالکل خاموشی سے بیڈ پر چڑھتے چڑھتے سارا کے بالکل قریب آ گیا۔ اسے دیکھتے ہوئے سارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہ دیتے ہوئے چاہ کے بھی ہل نہیں پا رہا تھا، اور وہ بچہ اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کے تاثر ایک عجیب سی مسکراہٹ میں بدلنے لگے کہ اچانک بیڈ روم کا دروازہ دھیمی سی آواز میں کھلا۔ ماریا دروازے میں کھڑی تھی۔ ہال وے کی روشنی میں اس کا چہرہ پرسکون معلوم ہو رہا تھا، جیسے کچھ بھی غیر معمولی ہو ہی نہیں رہا۔ اسی دوران ماریا نے دھیمی سی آواز میں سارا سے مخاطب ہو کر اسے معافی مانگی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ کبھی کبھار ایسی حرکتیں کر دیتا ہے، تو آپ برا مت منائیے، میں اسے واپس لے جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکا بیڈ سے بنا کچھ کہے نیچے اتر گیا اور ماریا کے پیچھے چل دیا۔ کمرہ ایک بار پھر سے خاموشی میں ڈوب گیا۔ سارا بھی خاموش تھی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ آخر ابھی ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر تک سارا صدمے میں لیٹی رہی، اس کا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ کیا یہ سچ میں ہوا تھا؟ اس نے عمار کی طرف دیکھا جو اب بھی سو رہا تھا، بالکل لا علمی کی حالت میں۔ سارا نے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن کوئی الفاظ اس کے منہ سے نکل نہیں رہے تھے۔ صبح کا سورج نکلنے میں اب انتہائی دیر معلوم ہو رہی تھی، اور جیسے ہی پہلی روشنی کی کرن کمرے میں داخل ہوئی، سارا نے عمار کو جھٹکے سے اٹھایا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اس نے گھبراہٹ بھری آواز میں کہا۔ عمار نے پریشانی سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اسے پوچھا کہ کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ تبھی سارا نے اس بات پر زور دیا کہ میں بعد میں بتاؤں گی۔ سارا کی آواز کی جو کپ کپی تھی وہ اسے محسوس ہو رہی تھی، اور سارا نے اسی بات پہ پھر سے مزید زور دیا کہ پلیز
सामान उठाओ, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। अम्मार ने उसकी घबराहट को महसूस किया और कोई बहस नहीं की। दोनों ने अपने कपड़े जल्दबाजी में बंद किए और सारा की आंखें घर के कोने कोने में भटक रही थी, इसी डर से कि कहीं वो लड़का दोबारा सामने ना आ जाए। क्योंकि अभी भी दिन की रोशनी मुकम्मल नहीं थी तो मारिया कहीं उसे दिखाई नहीं दी, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों मियाँ बीवी उस घर से निकल पड़े। जब वो रास्ते में गाड़ी चला रहे थे और घर दूर होता जा रहा था, तब अम्मार ने बिलाखिर पूछा कि अब क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या था। इससे पहले कि सारा अपना मुंह खोल के उसे कुछ बताती कि उन्होंने देखा कि दूर स्ट्रीट लैंप की रोशनी में गली के कोने पर एक औरत खड़ी थी। एक ऐसी औरत जो लग रहा था जैसे उन्हीं का इंतज़ार कर रही हो, जैसे वो औरत उन्हीं का इंतज़ार कर रही हो। वो अपने हाथ से उन्हें रोकने का इशारा कर रही थी। अम्मार ने गाड़ी आहिस्ता की और गाड़ी का शीशा नीचे किया। क्या तुमने उसे देखा है? उस औरत ने दोनों मियाँ बीवी से मुखातिब होकर पूछा, और उस औरत की आंखें बकौल अम्मार के परेशानी से बहुत भरी हुई थी। सारा और अम्मार उसे बिल्कुल खामोशी से देख रहे थे। उनके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकले थे जब दोबारा उस औरत ने उनसे पूछा, तुमने उस बच्चे को देखा है? ये सुनकर सारा सकते में चली गई। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर आज हो क्या रहा है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस औरत से पूछा कि आखिर क्या मतलब है आपका। उस औरत ने साफ अल्फाज में कहा, घर के अंदर जो लड़का था, क्या तुमने उसे देखा? अम्मार ने सारा की तरफ देखा और फिर उस औरत की तरफ देखा कि उसी दौरान सारा उस अनजान औरत से मुखातिब होकर कहने लगी कि हाँ, वो मिस मारिया का बेटा, वो हमारे कमरे में आ गया था रात को। थोड़ा अजीब था, मगर हमें अभी जल्दी है निकलने की। अभी सारा ने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि उस औरत ने उसकी बात को टाल दिया, ये कहकर कि उस औरत के कोई बच्चे नहीं हैं। वो औरत जो उनके पास खड़ी थी, डर के मारे पीछे गली की तरफ देखा और फिर उनकी तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि यहाँ के लोग उसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि वो औरत काला जादू करती है, ऐसे काम अंजाम देती है कि जो नहीं करने चाहिए, और वो लड़का वो उसका बच्चा नहीं है, वो कुछ और ही है। अम्मार ने तब सख्त लहजे में पूछा कि आप कहना क्या चाह रही हैं? औरत ने तब धीमी आवाज़ में कहा कि जो लड़का तुमने देखा वो इंसान नहीं था, वो एक जिन था, और तुम पहले लोग नहीं हो कि जिन्होंने उस लड़के को विटनेस किया है। ये अल्फाज उस वक्त हवा में ही गूंजते रहे। सारा का दिल धीमी धीमी ठंडक महसूस कर रहा था जब उसे उस सच का एहसास हुआ। उसका दिमाग रात की वो तस्वीरें ताज़ा कर रहा था जिनमें वो लड़का उसे दिखाई दिया था। उस लड़के की काली से आंखें, उसके बहुत ही अजीब और गैर मामूली अंदाज में बेड पर चढ़ने की कोशिश, और फिर सारा के करीब आना जो कि इंसान की फितरत से बाहर था। बिना किसी और गुफ्तगू के अम्मार ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी और दोनों वहाँ से निकल गए। दौरान सफ़र काफ़ी देर तक कोई बात नहीं हुई उन दोनों के दरमियान। उन दोनों में एक ऐसा खौफ था जो कि समझ से परे था। सारा और अम्मार दोनों इस इंसिडेंट के बाद कभी मार्गला की तरफ नहीं गए। सालों गुजरने के बावजूद वो याद अब भी उनके जहन में ज़िंदा थी। वो याद जो इस बात को यकीनी बना गई थी कि कुछ ऐसी चीज़ें इस दुनिया में हैं कि जिनकी महरूमियों की खातिर इंसान किस हद तक जा सकता है, चाहे वो माल और दौलत की महरूमी हो या फिर औलाद जैसी नेमत। इंसान को हर हाल में शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि नाशुक्री में ऐसे काम अंजाम दे कि जिनकी माफ़ी ना तो दुनिया में है और ना ही आखिरत में। ना जाने उस लम्हे कौन सच्चा था और कौन झूठा। वो औरत जो बाद में मिली थी सच कह रही थी या झूठ? क्या मारिया की वाकई कोई औलाद थी या नहीं? ये सब उन दोनों मियाँ बीवी के लिए एक खौफनाक सिलसिले के साथ साथ एक सवालिया निशान भी बन गया था। मारिया के साथ इसके बाद उनका कभी कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस एयरबीएनबी से वापस आने के बाद मारिया का कांटेक्ट ब्लॉक कर दिया गया था। बहुत अरसे बाद जब अम्मार के अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ और उसने वही लिस्टिंग देखने की कोशिश की, तो इस मर्तबा उस एयरबीएनबी की लिस्टिंग वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ना जाने कि उस रात वो कौन सी मखलूक थी कि जिसका सामना सारा ने किया था। टू 2017 में एक प्राइवेट कॉलेज का टूर मरी गया, जिसमें से 5 लड़कों का एक ग्रुप था।
ان 5 لڑکوں میں سے ایک کا نام شمیم ہے جنہوں نے اپنا یہ واقعہ بھیجا۔ شمیم کہتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے ہم سب دوست ہر طرح سے لاپرواہ ہوا کرتے تھے۔ ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوا کرتا تھا اور اپنی مستی میں مگن رہتے، ہر وہ کام کرتے جس سے ہمیں روکا جاتا۔ ہم سب مریدکے کے رہائشی ہیں اور وہاں سے ہمارا ٹور مری کی طرف رواں ہوا۔ طویل سفر کے بعد شدت سے بھوک لگی اور ہوٹل میں چیک ان کرتے ہی ہم کھانا کھانے نکل گئے۔ کھانے کے بعد مال روڈ پر شغل مستی کرتے رہے اور پھر 12 بجے اپنے روم میں واپس آ گئے۔ روم میں واپس آ کر ہم تاش کے پتے کھیل رہے تھے کہ ایک دوست نے مری ہلز جانے کی بات کی۔ ایک لمحہ تو ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دوسرے لمحے ہم سب نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ہمیں کچھ دیر تک انتظار کرنا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ آئے پروفیسرز کے جاگتے ہوئے ہم جا نہیں سکتے تھے۔ تقریباً 2:30 بج گئے اور ہم ایک فلیش لائٹ لے کر نکل گئے۔ مال روڈ سے نیچے اتر کر ہم چلتے رہے اور ایک آرمی گیسٹ ہاؤس کی جانب جا پہنچے۔ وہاں کچھ دیر رکے، کھلی کھڑکی والے کمروں میں جھانکنے کی کوشش کی مگر گارڈز کی وجہ سے ناکام رہے۔ گیسٹ ہاؤس کی ایگزٹ سے ہم اندرون مری ہلز کی طرف چل پڑے۔ جوں ہم آگے بڑھتے رہے اندھیرا مزید ہوتا گیا، اتنا کہ صرف فلیش لائٹ کی روشنی کی حدود تک نظر آ رہا تھا، وہ بھی بامشکل۔ اس کے علاوہ خاموشی ایسی جو بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سب میں ہمارے گروپ کے 2 لڑکے اپنے حال میں مست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاقتاً نازیبا الفاظ کا استعمال کیے جائیں اور ہم سب کو غیر مری مخلوق کا حوالہ دے کر ڈرانے کی کوشش کرتے رہے۔ نہ جانے اتنے میں ہم جنگل کے کس حصے میں آ چکے۔ درختوں کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ یکدم ہمیں درختوں پر جیسے کوئی بھاری سی چیز کسی درخت پر آ بیٹھی ہو یا ایک درخت سے دوسرے درخت کی جانب گئی ہو۔ کچھ ایسی آواز سنائی دی ہو اور ہم ڈر سے گئے، نہ جانے یہ کیا تھا۔ کچھ پل خاموش رہ کر رک گئے اور اسی دوران ایک دوست نے بندر کا حوالہ دے کر تسلی دی اور ہم چل دیے۔ چنانچہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ میرے ایک دوست کو کسی عورت کی چیخ سنائی دی جو ہم میں سے کسی نے نہیں سنی تھی۔ ہمیں لگا شاید مذاق کر رہا ہوگا۔ اب ہمیں معاملہ کچھ اور لگنے لگا اور ہم نے واپسی کی ٹان لی، مگر شاید ہم نے دیر کر دی تھی۔ ہم نے قدم لیا ہی تھا کہ ہمارے سروں پر موجود درختوں سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی چیز تیزی سے الگ الگ درخت پر بیٹھ رہی ہو۔ ہماری حالت غیر ہو چکی تھی۔ حیدر سسکیاں لے کے رونے لگا کہ اسی دوران نہایت خوفناک عورت کی چیخ سنائی دی اور وہ چیخ ہماری ریڑھ کی ہڈی سے لے کے سر کے بالوں تک محسوس ہوئی۔ ایسی چیخ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ ہم آیت الکرسی کا ورد کر کے بھاگنے لگے۔ اسی دوران ہمارے پیچھے جیسے زمین پر کوئی زور سے گرا ہو یا ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہمارے پیچھے لگ گئی ہو اور اس کے قدم ہمیں باقاعدہ محسوس ہونے لگے۔ اللہ اللہ کر کے ہم لوگ کسی طرح دوبارہ اس گیسٹ ہاؤس کی جانب جا پہنچے۔ وہاں موجود گارڈز کے سامنے جا کر ہم گر گئے۔ ہمارے سانس اکھڑ چکے تھے اور جسم گرم سرد ہو رہا تھا۔ ہماری اس حالت کو دیکھ کر وہ گارڈز ہمیں اپنے کوارٹرز میں لے گئے اور کچھ دیر بعد میں نے انہیں تفصیلاً یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ خوش قسمت ہے ہم جو بچ گئے اور زندہ واپس لوٹے۔ ہم فجر تک ان کے پاس رکے۔ سبھی کو تیز بخار ہو گیا تھا مگر حیدر کی حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں لے کر جانا پڑا۔ ٹور سے واپسی پر ہم 1 ہفتہ گھر میں رہے اور اس کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ حیدر کے رونے کی وجہ ڈر کے علاوہ کچھ اور بھی تھی۔ حیدر کہتا ہے جب درختوں پر اچھلنے کی آواز آئی تو اس نے فلیش لائٹ اوپر کر کے دیکھا تو اسے درخت سے بڑا کالا کپڑا لٹکتا ہوا نظر آیا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس کپڑے میں سے ایک عورت کا سر نمودار ہوا جیسے وہ میری طرف دیکھ رہی ہو اور اس کی آنکھیں باقاعدہ چمکیں اور اس کے بالوں کا سایہ درخت پر باقاعدہ پڑا اور اسی دوران ہم سب کو وہ چیخ سنائی دی۔ اس واقعے نے ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا اور الحمدللہ آج ہم باقاعدہ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ ان لڑکوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ہے تو بہت ہی خوفناک، مگر اس کے بعد جو امپلیمنٹیشنز ان کی زندگی میں آئی ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں۔ نماز کو اگنور مت کیجیے، نماز ایک ڈسپلن کا نام ہے اور جب ڈسپلن کو زندگی میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے کافی معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے آئمہ کا تعلق جہلم سے ہے اور آئمہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر اپنا ونٹر ویکیشن سپینڈ کرنے بچپن میں اپنی فیملی کے ساتھ مری جایا کرتی تھی۔
مگر ایک مرتبہ ایک ٹور ان کی پوری زندگی کے لیے یادگار بن گیا۔ میری عمر 11 سال تھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ سردیوں کی چھٹیوں میں اکثر میرے بابا ہماری فیملی کو مری لے کر جاتے تھے۔ میری فیملی میں سب سے بڑی میں اور مجھ سے چھوٹے 3 بھائی۔ مری جانے سے پہلے بابا گیسٹ ہاؤس کی بکنگ کراتے، مگر ایک مرتبہ نیو ایئر کی وجہ سے مال روڈ کے قریب تقریباً سارے گیسٹ ہاؤس بک ہو چکے تھے، تو ہمیں بابا کے دوست کا ایک گھر ملا جو مال روڈ سے 30 منٹ کی دوری پر تھا۔ سامان گھر پر چھوڑ کر ہم مال روڈ پر سیر سپاٹا کرنے چلے گئے، نیو ایئر سیلیبریٹ کی سب کے ساتھ اور واپس آ گئے۔ جس گھر میں ہم رک رہے تھے وہاں تقریباً 3 کمرے تھے۔ میرا کمرہ ماما بابا کے ساتھ تھا۔ میں اور مجھ سے چھوٹا بھائی جس کی عمر تب 9 سال تھی، ہم دونوں ماما بابا کے ساتھ والے کمرے میں سو رہے تھے۔ میرے کمرے سے باہر لگے خوبصورت درخت اور جھولا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے پردے ہٹا دیے تاکہ میرے کمرے میں تھوڑی روشنی آتی رہے۔ مجھے نہیں یاد کہ رات کے کس پہر مگر کسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ شور ایسا تھا کہ جیسے جھولے پر کوئی جھول رہا ہو اور زنگ کی وجہ سے جھولا شور کر رہا ہو۔ کھڑکی میرے بیڈ کے ساتھ ہی تھی، تو جب میں نے تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا تو جھولا اپنے آپ جھول رہا تھا اور اس پر کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر سی گئی اور کمبل میں منہ دے دیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ چھوٹی تھی تو ڈر کی وجہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ بھاگ کر ماما بابا کے کمرے میں چلی جاؤں، مگر پھر چھوٹے بھائی کا بھی خیال آ گیا۔ کچھ ہی منٹس کے بعد جھولے کا شور بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو سکتا ہے۔ میری آنکھ لگ گئی اور صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی والدہ کو یہ قصہ بیان کیا تو انہوں نے بھی اسے محض وہم سمجھا۔ اگلی رات پھر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی کمرے میں آ کر اپنے اپنے بیڈ پر لیٹ گئے اور اس بار کھڑکی کے پردے آگے کر کے ہم سو گئے۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی اور وہی جھولا دوبارہ جھول رہا تھا۔ اس بار میں نے ہر طرف دیکھا مگر ہوا نہیں چل رہی تھی اور میں اپنے کمبل میں گھس گئی، پر وہ جھولے کا شور اب ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں لیٹی رہی، آیت پڑھتی رہی اور پھر جا کر کہیں وہ شور ختم ہوا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب کمبل سرک کر میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو پردوں پر ایک کالا سایہ مجھے دکھائی دیا، جیسے کوئی کھڑا کمرے کے اندر دیکھ رہا ہو۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں تیز بخار کا شکار تھی۔ اس رات جو بھی ہوا میرے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہم ہو یا پھر کوئی میڈیکل کنڈیشن، جس بات سے میں بالکل بھی انکار نہیں کرتی، پر جو ہوا اگر وہ حقیقت تھی تو آیت الکرسی نے میرا ساتھ دیا۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کیا کریں اور آیت پڑھ کے سویا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا بھی ہے تو یو نو what to do، لائک، سبسکرائب اینڈ ٹیپ the bell notification because you never know what's coming۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔